بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز کی توفیق کے ساتھ ساتھ درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ آج درس قرآن میں آپ کے سامنے سورہ الم نشرح کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلے اس سورت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے متعلق جو تفسیر ہے اور تفسیر ہے وہ پیش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ ترجمہ دیکھیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، اللہ رب العزت کہتا ہے کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو کم کر دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو بوجھ آپ کی پیٹھ کو توڑ کر رکھ دے رہا تھا، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اس بوجھ کو ہم نے ہلکا کر دیا۔ بہتانا ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، اس بوجھ کو جو آپ کی پیٹھ کو کمر کو توڑ کر رکھ دے رہا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ مصیبت پریشانی کے ساتھ ساتھ ہی آسانیاں ہیں۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی، مصیبت، مصائب، ان کے ساتھ ہی آسانیاں ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں مشاغل سے، پورے طور پر فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، تو پھر کمر بستہ ہو جائیں، یعنی تیار ہو جائے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی ترغیب کے لیے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے فارغ ہو جائے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ سورت بڑی بابرکت ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ اس سورت کے تعلق سے آتا ہے کہ جو سورت ہی پڑھے تو اس کا پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کسی نے کر لیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سورت کی، جیسے کسی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ایسا ہی ہے اس سورت کا پڑھنا۔ بابرکت ہے، یہ فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورت کے ایک دو نہیں تین نام ہیں، اور تینوں نام پہلی آیت سے منسلک ہیں، نکلے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ الشرح بھی کہتے ہیں، سورہ شرح۔ اس سورت کو سورہ انشراح بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کو سورہ الم نشرح بھی کہتے ہیں۔
3 نام سے، اور تینوں نام علم نشرح سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو ہے یہ سورت پورے طور پر مکی ہے، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور مکی ہونے کے ساتھ ساتھ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، نزول ہونے کے اعتبار سے یہ 12ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے قرآن میں جو اس کو جگہ دی گئی ہے وہ 94ویں نمبر پر ہے، 94۔ اس سورت میں 1 رکوع ہے اور 8 آیتیں ہیں، اور 30ویں پارے میں یہ سورت آتی ہے۔ یہ اس کی بیسک معلومات تھی جو ہر انسان کو سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، کیوں یہ اتاری گئی، اس سورت کا مقصد کیا ہے، اصل میں کیا ہے کہ اس سے پہلے جو سورت ہے سورت الضحیٰ اور سورت علم نشرح، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، کیونکہ وہ بڑی سورت تھی تو اس لیے ہم نے اس کو نہیں لیا، لیکن جب وقت ملے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن فی نفسی اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ ضحیٰ کا پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان تذکروں میں 3 تذکرے سورہ ضحیٰ کے اندر ہیں اور 3 تذکرے سورہ علم نشرح کے اندر ہیں، لہذا اس میں تذکرے ہوں گے، اس پر ڈیٹیلز آئے گی، لیکن یہاں پر جو تذکرے کیے گئے ہیں وہ بڑے اہم تذکرے ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دعوتی نقطہ نظر سے، تبلیغی نقطہ نظر سے، معاشرتی نقطہ نظر سے، سماجی نقطہ نظر سے، ہر چیز کے اعتبار سے اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھ نہیں پاتے اور اپنی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں جب گھرتے ہیں تو اللہ کو، وقت کو، حالات کو کوسنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے یہاں پر ایک علاج دیا ہے، دوائی دی ہے، تاکہ اس کی روشنی میں انسان زندگی گزارے تو اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جو علم نشرح لک صدرک کہا، یہ دراصل بات یہ ہے کہ مفسرین نے اس کی کئی چیزیں لکھی۔ سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چاہتے تھے جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ 40 سال تک آپ کی زندگی ان کے درمیان میں گزری، آپ کو وہ امین صادق کہہ کر پکارتے تھے، آپ کا نام سب سے پیار سے لیتے تھے کہ محمد، ھذا محمد، ھذا احمد، ھذا صادق، ھذا امین، بے پناہ سے لگاؤ تھا ان لوگوں کو۔ لیکن جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کے تمام پیغامات ان کے سامنے رکھے تو وہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کا خاندان خود آپ کا دشمن ہو گیا۔ جو اتنا عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے آپ کو، وہ آپ کو انتہائی درجے ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کوئی آپ کا پرسان ہاتھ نہیں تھا، کوئی آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا، ہر شخص نے آپ سے بائیکاٹ کر دیا تھا، کوئی آپ سے یعنی خیریت تک نہیں پوچھتا تھا۔ انسانی نقطہ نظر سے، فطری چیز سے، انسان ہوتا نا فطری طور پر اگر ایک شخص معاشرے میں رہتا ہے اس کا بائیکاٹ کرتا تو وہ تو ویسے بن جائے گا۔ ایک شخص رہ رہا ہے، سماج میں رہ رہا ہے، کوئی اس سے بولتا نہیں تو وہ تو ذہنی طور پر مر گیا، صرف سانسیں چل رہی ہیں اس کی، لیکن پھر اب تو مرا ہوا انسان ہے، زندہ مرا، کہ کوئی اس کی عزت نہیں، معاشرے میں جا جاتا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اس کو بلاتا نہیں، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں۔ تو بس ایسی ہی کنڈیشن تھی نمبر 1۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف تھی، بے انتہا تکلیف، اتنی تکلیف کہ بتایا نہیں جا سکتا۔
کیونکہ وہ چہرے، وہ خاندان، وہ تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پر بٹھاتے تھے، آنکھوں کا تاج بنتے تھے، وہی لوگ آپ کو سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ آپ ایک ایسے دین کو لے کر ان کے سامنے آئے تھے جو فی نفسی کامیابی کا آخری دن تھا، لیکن ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، لہذا انہوں نے اس رہبر کو، اس قائد کو سب سے بڑا دشمن سمجھ لیا۔ جب یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا، اللہ کے سامنے ندا لگا کہ اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت داؤد کو لوہا اور پہاڑوں پر قدرت دی، حضرت سلیمان کو زمین کی تمام مخلوقات پر سلطنت عطا کر دی۔ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، مجھے بھی کچھ ایسی چیز دے دے جس سے لوگ میری طرف آ جائیں، میری بات تو سنیں۔ یہ ایسی آواز تھی، یہ ایسا درد تھا، یہ ایسا درد تھا، یہ ایسا غم تھا کہ اگر یہ الفاظ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں رکھی وہ پیش کر دی جائے، کنڈیشن کو پیش نہیں کر سکتے، لیکن فی نفسی وہ کنڈیشن ایسی تھی کہ اگر آپ اس کا خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہم ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی النار، یہ پوری دعا جو انہوں نے کی ہے طائف کے سفر پر، وہ دعا اٹھا کر دیکھ لیجیے، انسان کے رونگٹے کھڑے، جس عاجزی، جس انکساری تکلیف اور درد اور اپنے آپ کو کمزوری کے ساتھ انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد پا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ان کا دل جو تھا کمزور ہو رہا تھا، غمگین تھا، درد سے پھٹا جا رہا تھا، انسان جب بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے نا بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم آپ کے دل کو تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ اسی نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی جو آپ کو درد تھا، تکلیف تھی، مصیبت تھی، پریشانی تھی، کڑھن تھی، اضطراب تھا، قلب تھا، اس کو دور نہیں کر دیا۔ اور دور کیسے کیا؟ کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے چمک دھمک، یہ لوگوں کی چلت پھرت، یہ لوگوں کا شہرت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عزت اور احترام کی ہیں، تو آپ کو ہم نے جو چیزیں عطا کی ہیں وہ شاید کسی اور کو نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تذکرہ کیا حضرت ابراہیم کا، خلیل اللہ بنا دیا۔ آپ نے تذکرہ کیا حضرت موسیٰ کا، کلیم اللہ بنا دیا۔ آپ نے تذکرہ کیا حضرت داؤد کا کہ پہاڑ اور لوہے کو ان کے لیے موم کر دیا۔ آپ نے تذکرہ کیا حضرت سلیمان کا کہ زمین کی تمام مخلوقات پر ان کو سلطنت دے دی۔ لیکن ان تمام کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو وہ قرآن دیا، لو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، اور یہی کہا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر جبل اللہ آئیتا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے ریزہ ریزہ ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا، یعنی کہ وہ کلام جس کو قرآن پر یعنی کہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی دوسری تمام مخلوق اس کو اٹھانے سے عاجز اور قاصر ہے، وہ کلام کی دولت آپ کے سینے میں ہم نے بھر دی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ علم و حکمت سے آپ کو مالا مال کر دیا۔ آپ جن چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کی حکمت اور علم کو آپ کے سینے میں اتنا وار کر دیا کہ آپ جب بولتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے، آج نہیں تو کل آپ کو سنیں گے۔ ایک تو یہ ہو، دوسرے یہ کہ کچھ لوگ ہمارے مکہ اصل میں وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا، شروع میں ایک آئی پھر سلسلہ رک گیا 3 سال تک، پھر یا مقدر سے کن فغن دے اور کا فقر میں وہ سیاہ کا فقہ پھر یا نازل،
پھر تھوڑا سا سلسلہ رک گیا ہوگا، پھر اس کے بعد مسلسل پہ قرآن نازل ہوتا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن آتا تھا وہ چلا گیا، اس نے کہا کہ اللہ سے ان کی دوستی ٹوٹ گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا جو رابطہ تھا وہ اب منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اب ان کے بعد کچھ نہیں آئے گا۔ تو کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی، تو اس سے بھی آپ کو تکلیف ہوئی، اس سے بے اختیار تکلیف ہے کہ لوگ دیکھو میرے پاس کیا کیا باتیں بتانے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ لوگ اگر آپ کو پریشان کر رہے ہیں، لوگ آپ کو یا آپ کے خاندان کو بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو یہ وہ دعوت ہے کہ جو بھی نبی اس دعوت کو لے کر آیا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم کے لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے، لہذا دل برداشتہ مت ہوئیے۔ ہم آپ کے سینے کو اس طریقے سے انشراح کر دیں گے، کھول دیں گے کہ آپ کے دل میں جو درد ہے، جو کرب ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر لوگ آپ کو کچھ کہیں نہ کہیں، آپ کی بات مانیں نہ مانیں، آپ کو پھر اس سے بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اسی کو یہاں پر پیش کیا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی جس تکلیف سے آپ گزر رہے تھے فطری طور پر، جس کڑھن اور کرب میں اور درد میں آپ تھے، اور لوگ آپ کو تانا دے رہے تھے، اور لوگ آپ کے لیے نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنا رہے تھے، آپ کو خود خیال ہو گیا تھا کہ دوسرے نبیوں کو بہت سے معجزات ملے، مجھے کیا ملا؟ ارے آپ ہی کو بہت کچھ مل گیا، قرآن کی بدولت ملی، علم و حکمت ملی، حکمت و دانائی ملی، علم و بردباری ملی، ہر کچھ آپ کو دے۔ اور جب یہ چیز دے دی تو آج نہیں تو کل جب لوگ اس کو سمجھیں گے تو خود بخود آپ کے سامنے آئے۔ تو یہ ہوا۔ دوسری چیز وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ اس میں بھی دو چیزیں، بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے کا ایک بوجھ ہے، ایک نبوت کے بعد کا بوجھ ہے، ایک وحی کا بوجھ ہے۔ نبوت سے پہلے آپ کی کڑھن یہ رہتی تھی کہ لوگ غلط راہ پر ہیں، وہ صحیح راستہ چنا۔ پھر بوجھ سے یہ بھی مراد ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ اتنا وزن ہوتا تھا اس کا، اتنا بھاری پن ثقیل پن ہوتا تھا کہ اگر اونٹنی کے اوپر ہوتے تھے تو اونٹنی بھی بیٹھ جاتے تھے۔ اور حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، آپ کا سر مبارک میرے کان پر رکھا ہوا تھا، اور جب وحی نازل ہونے لگی تو ایسا مجھے محسوس ہوا میری رات پھٹ گئی، اتنا زیادہ وزن بھاری پن ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر اونٹنی پر ہوتے تھے آپ تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، اس کے نزول کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی، ایک یہ بوجھ ہلکا، یعنی کہ اس کیفیت کو ہم نے ہلکا کر دیا۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز کیے گئے، ہر ایک کے لیے کوشاں رہتے تھے بھائی ایمان قبول کریں، کسی طرح ایمان میں داخل ہو جائے، چلن پھرن سے اور اپنی دعاؤں سے کسی طرح چاہتے تھے کہ لوگ اسلام میں آ جائیں، کیونکہ نبوت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اس کا پہنچانا بھی ضروری تھا، یہ ایک بوجھ تھا، انسان کو ایک ذمہ داری تھی تو ایک بوجھ ہو گیا، لہذا اس بوجھ کو ہم نے ہلکا کر دیا اس طور پر الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑ کر رکھ دیا۔ یعنی کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری، کار نبوت کی ذمہ داری، نبوت کے کاموں کی ذمہ داری، تمام احکامات شریعت اور دوسرے تمام ایسی تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری، ہر شخص کو صحیح راستہ بتانے کی ذمہ داری، ہر شخص کو اللہ اور اللہ کے پیغامات کو بتانے کی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری تھی، یعنی جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا، جو ہے کہ آپ اتنے زیادہ فکر مند ہونے لگے تھے، رہنے لگے تھے کہ آپ کو بھوک بھی نہیں لگی۔ تو اسی کو کہا کہ ہم نے اس بوجھ کو آپ سے ہلکا کیا، یعنی کہ ہم نے پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اتار
شروع کر دیا. آپ نے دعا کی حضرت عمر آپ نے دعا کی اور یا ایسا حالات پیدا ہوئے حضرت اسلام دھیرے دھیرے حضرت ابوبکر آ گئے, پھر دوسرے لوگ آ گئے, حضرت زید آ گئے, تو اسی طرح حضرت علی آ گئے, بڑھتی چلی گئی تعداد. تو جس کمر یعنی جس کار نبوت کو آپ اکیلے جھیل رہے تھے, جس پیڑ کو آپ ایسا سمجھ رہے تھے کہ اب ٹوٹے تب ٹوٹے, اس کے لیے ہم نے آپ کے بہت سے ایسے ساتھیوں کو پیدا کر دیا جس میں آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی. وہ وضاحت کرے کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا جس بوجھ نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا. اب اس کے بعد تیسری چیز ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا, حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا خطاب دیا, حضرت عیسیٰ کو جو ہے روح اور تمام لوگوں کو زندہ کرنے کا ایک فن دیا, حضرت داؤد کو لوہا تمام چیزیں ان کے سپرد کر دی, نرم بنا دیا, حضرت سلیمان کو تمام مخلوقات پر سلطنت دے دی. تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ شامل کر لیا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا. اب اذان ہوتی ہے, حی علی الصلاۃ سے پہلے کیا کہتے ہیں, اشہد ان محمدن رسول اللہ, اور اس سے پہلے کیا کہتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور اس کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں, اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نام نہ لیا جاتا اور ساتھ کافر کرنا. کلمہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ, سیکنڈ محمد رسول اللہ. اب بتائیے یہ تو ایک پارٹ ہوا کہ ہم نے آپ ذرا سی بات کر رہے ہیں, ہم نے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید کر دیا, اور پھر ہم نے اپنے پاس کسی کو نہیں بلایا. ابھی معراج گزری ہے رجب, ہم نے اپنے پاس کسی نبی کو نہیں بلایا لیکن آپ کو بلایا, اور تمام کے تمام انبیاء کی آپ سے عبادت کروا دی, اور الی سدرۃ المنتہی پہنچ کر حضرت جبرائیل انہ لقول رسول کریم جو اللہ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی کہا بھیا اب یہاں رک جاؤ, اب میں اپنے محبوب سے خود اکیلے ملاقات کروں گا. اور اتنا قریب سے قریب کر لیا آپ کو, اس سے پہلے کسی پیغمبر اور پیغمبر کو نہیں کیا, اور اپنے پاس سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ آپ کو دیا. تو بتائیے اب بھی آپ کا دل جو ہے بیٹھا جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملا, تو آدمی خوش ہو جائے گا نا. تو آپ کو ہم نے معراج عطا کی, معراج کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے پیغامات اور احکامات دیے, نماز آپ کو دی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کے ذکر کو اپنے نام کے ساتھ شامل کر دیا. اب کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس وقت اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو اور ساتھ میں اللہ کا نام ہو. ہر وقت اذان گونجتی رہتی ہے, جب اذان گونج رہی ہے تو اللہ کا نام بھی بول پا رہا ہے, اور ساتھ میں اسی کو کہا ورفعنا لک ذکرک, کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا, یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو, آپ کے نام کو بلند کر دیا, شہرت عطا کر دی. خود بخود لوگ آپ کو جانتے. نماز میں درود کے بغیر نماز ہوگی نہیں, تشہد میں پھر اس کے بعد الگ سے درود, پھر دعائے معصورہ, کوئی بھی چیز لے لیجیے, ہر چیز کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو شامل کر دیا. اس سے بلند مرتبہ ہو گیا. تو یہ ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب اس کے بعد جو پریشانی تھی, جو مصیبتیں تھی, اس وقت جو آپ کا دل پریشان تھا, اس کے لیے کہہ رہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بلا شبہ جو مصیبت ہے, جو پریشانی ہے, جو درد ہے, جو کرب ہے, اسی کے ساتھ آسانی ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ انسان کتنی بھی مشکل میں ہو, کتنی بھی پریشانیوں میں ہو, آسانی ہے.
اس سے ایک میسج اور تھا کہ جو یہ حالات ہیں، جو کیفیت ہے، جو کنڈیشن ہے، یہ وقتی ہے، آنے والے وقت میں آسانیاں آنے والی ہیں۔ یہ بھی میسج چھپا ہوا ہے، اسی لیے 2 مرتبہ تاکید سے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 مرتبہ کہا۔ ارے بھیا جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، بس آسانیاں آنے والی ہیں۔ اور پھر ہوا ہی کہ صحابہ اکرام اتنے فتوحات حاصل کی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا دنیا کے اندر جنت کے بدلے دے دیں گے۔ اتنی فتوحات ان کو ملی، اتنا مال و دولت ان کو دیا گیا، شہنشاہ ان کو بنا دیا گیا، وقت کے وہ سردار بن گئے، تو وہ یہ سوچنے لگے کہ ہمیں جنت کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا، لیکن کیا بتا اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ ان کا ہو گیا، لہذا اللہ نے ان کو دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، جھوٹی بنا۔ تو وہی بات میں نماز اس ابھی آپ ان سے تنگ مت ہوئیے، جو پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، جو آپ یہ سب پریشانیاں وقتی ہیں، بس کسی کے ساتھ آسانی لگے گی۔ اور تاکید سے کہا بلا شبہ تنگی کے حالات جو ہے انہی کے ساتھ میں آسانیاں ہیں، بس اب نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ ختم ہو۔ اب ہر انسان اپنے آپ کو سمجھ لے، حالات سب کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں، کبھی اتار چڑھاؤ رہتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ آ گیا، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، یہ لگے رہیں گے، زندگی کا پارٹ ہے، حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، لہذا اس سے دل برداشت نہیں ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے۔ انہی پریشانیوں میں آسانیاں نکل کر آتی ہیں، انہی پریشانیوں میں خوشحالی آتی ہے، انہی پریشانیوں میں فلاحی آتی ہے، بس یہ اللہ آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا پیدا فرقہ منصب، جب آپ اپنے تمام مشاغل سے فارغ ہو جائیں، جب آپ اپنے تمام مشاغل سے فارغ ہو جائیں، مشاغل کا مطلب آپ تو دعوت کا کام کرتے تھے، تبلیغ کا کام کرتے تھے، تعلیم کا کام کرتے تھے، علم و حکمت کا کام کرتے تھے، اب ہم لوگ کیا ہے کہ بزنس بھی کرتے ہیں، دکان بھی چلاتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، پڑھنا پڑھانا بھی ہے، ان تمام چیزوں سے جب ہم فارغ ہو جائیں منصب، تو پھر کمر بستہ ہوتا ہے۔ کمر بستہ کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کریں، پھر اللہ کی طرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ متوجہ ہونا کیا ہے کہ پھر کچھ وقت ایسا نہیں کہ بس آپ اور آپ کا رب ہو، آپ ہو اور آپ کا رب ہو، اور بس آپ ان سے سرگوشی کریں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی دکھ تکلیفیں ہیں، سب اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، رو رو کر گڑگڑا کر سجدے میں سب بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت خود بخود کام کرتے ہیں اور خود بخود آسانیاں اور خوشحالیاں کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بتا دیا انسان کو زندگی جینے کا، طریقہ بتا دیا کہ اگر آپ کی زندگی میں ایسی کنڈیشن آ گئی ہے، پریشانیاں آ گئی ہیں، تو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اپنے تمام کام سے فارغ ہو کر اللہ کی طرف آئیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کریں، خالص کر کے پھر اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہو جائے، اس قدر متوجہ ہو جائے کہ بس آپ اور آپ کا اللہ سے آپ ہو، اور اپنی ساری باتیں کہہ کر اپنے دل کو ہنسا کریں، پھر دل کی خوشحالی۔ تو یہ چند میسیجز تھے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ونشهد ان لا اله الا اللہ۔